تھینک یو. یسوع کے مبارک اور عظیم نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام. آپ سب کو اسلام. کتنے لوگ خوش ہیں؟ اللہ کے پاک ان کے لوگ اس کو کام کریں, اس کو مبارکباد دیں, اس سے بولیں گا بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں کیونکہ یسوع نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی صورت ہے. ہاللیلویا. مجھے جو بھی ملتا ہے مجھ سے کہتی ہوں آپ مجھے ہاللیلویا. پاؤں کے زور لگانا. آپ لوگوں کو پتا ہے یہ سیزن کا ریزن جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. سیزن کو جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کی ریزن جو ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آج ہم صبح اٹھی, بڑے بزی دن جا رہے ہیں, آپ سب کو پتا ہے بالکل بھی نزدیک ہے, ہر کوئی مصروفیات کے اندر ہے, کام کاج میں, اور جو جو کام رہ چکے ہیں کوشش ہے کہ جلدی جلدی اس کو کمپلیٹ کر لیے جائے. ہاللیلویا. اور جب میں صبح اٹھی تو میں نے کہا خدا آج جب میں صبح تیرے کلام کو میں پیش کروں تو بہت ساری زندگیاں جو ہے برکت. ہم نے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا ہے, نہ کہ ٹھوکر کا باعث. ہاللیلویا. اچھا جی, میں اپنے آج آپ کو پتا ہے جو سیزن چل رہا ہے اس کا ریزن یسوع ہے, تو ہمیں یسوع کو جو ہے بیان کرنا ہے, اس چیز کو, اس قصے کو بیان کرنا ہے جو اس ٹائم کریٹ ہوا اور جن جن کرداروں نے یسوع مسیح کی پیشن گوئی کی اس کو بیان کیا, بتایا گیا ہے. میں تھوڑی تھوڑی روشنی سارے کریکٹرز کے اوپر ڈالنے کی کوشش کروں گی تاکہ لوکا کی انجیل اور متی کی انجیل جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو بیان کرتی ہے. آپ بچوں نے ٹیبلو بھی اس کو پیش کیا, متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل کو ملا کر جو ہے اس کریکٹرز کو بنایا گیا, جو ڈرامہ پیش کیا گیا. میں تھوڑے تھوڑے تمام کرداروں کے اوپر جو ہے روشنی ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو کردار ہمیں نظر آتے ہیں, سب سے پہلے فرشتے کا رول ہے, پھر یوسف آ جاتا ہے, پھر مریم کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے, پھر ہیرودیس جس کو ہم سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مجوسی آ جاتے ہیں جن کو بھی سال میں ہم ایک دفعہ یاد کرتے ہیں. چرواہوں کو بھی ہم لوگ اسی سیزن کے اندر یاد کرتے ہیں جب ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مناتے ہیں, اور جب ٹیبلو کیا جاتا ہے تو یہ کردار جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد زکریا آ جاتا ہے, اور الشبا, مریم جو ہے, اور یہ تمام کردار مل کر جو ہے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور اس دفعہ جب میں نے نئی چیز سیکھی, میں دیکھ رہی تھی, میں کچھ اس کو کوشش کروں گی اچھی طریقے سے ایکسپلین کروں, بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, ذہن نشین ہو, دل میں رہ جائے, تاکہ آپ کبھی بھولیں نہ. جی, ہم لوگ سب سے پہلے آئیں گے, دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تھی تو مریم کی یوسف کی کیا ہوتی ہے, منگنی ہوتی ہے. اور جب منگنی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے, جی میں پڑھ دیتی ہوں, جلدی سے پڑھوں گی تاکہ میں ان کرداروں کو سب کو سامنے لے کر آ سکوں. ٹھیک ہے جی. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا, وہ ایک راست باز انسان تھا. ہاللیلویا. وہ راست باز تھا جسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خدا کا فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. جی, یہ خاص طلب بات ہے. فرشتہ جو ہے نام بتا رہا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. جی, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے مریم کی اور یوسف کی کیا ہوتی ہے, منگنی ہوتی ہے. اور اس دور کے اندر جب منگنی ہوتی تھی تو وہ قانونی طور پر میاں بیوی کہلاتے تھے. وہ
وہ میاں بیوی کا ریلیشن. آپ تو کہتے ہیں منگنی ہوگی ہے, طریقہ ہوا ہے, جب بیاہ ہوئے گا نکاح ہوئے گا پھر ہم میاں بیوی بنیں گے. لیکن پہلے کیا تھا کہ جب منگنی ہوتی تھی وہ قانونی طور پر میاں بیوی بن جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور دیکھیے فرشتہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیوی مریم کو, اپنی بیوی, یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ تو اپنی مگیتر, لکھا ہے کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, ٹھیک ہے. ایک تو یہ غور طلب بات ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ خواب میں آتا ہے مریم پر, تو وہ واضح طور پر فرشتہ واضح ہوتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ اے مریم تو خوف نہ کر, خدا تیرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر فرشتہ یوسف کو خواب میں ہدایت کرتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ پرانے نامہ میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ کو نیکسٹ حادثہ اچھے طریقے سے دھیان کریں گے کہ بھی پہلے جو کیا تھا کہ پرانے نامہ کے اندر جو یعنی کہ خدا کی طرف سے مقرر لوگ ہوتے تھے جن کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا نام آسمان کی طرف سے آتا ہے. یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, ٹھیک ہے جی. یہاں پر پہلے جو تھا آسمان سے نام آتے تھے, خدا کے فرشتے جو تھے اور خدا کے نبی جو تھے وہ نام بتاتے تھے کہ تیرا بیٹا ہوگا, تیری بیٹی ہوگی, تم نے یہ نام رکھنا ہے. نام کا کیونکہ کردار کے اندر, زندگی کے اندر ایک خاص مقصد ہوتا ہے نام کا, جی. اس کے بعد یہاں پر ہمیں ہیرودیس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہیرودیس جو تھا وہ ایک اپنے زمانہ کے اندر ایک بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے, پھر چرواہوں کا. جی جلدی سے لوکا کی انجیل میں میرے ساتھ آپ آ جائیں. لوکا 2 باب ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں. جی یہاں پر یسوع مسیح کی جو پیدائش ہو جاتی ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو پہلے سب سے پہلے جو خوشی کی خبر جو ہے, جو خوشی کی جو خبر ہے وہ سب سے پہلے چرواہوں کو دی جاتی ہے. چرواہے جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غذا کی نگہبانی کر رہے تھے. اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خدا ان کا جلال ان کے گرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت. دیکھو جی یہاں پر بھی فرشتہ ہی آ گیا. فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تم ڈرو مت, دیکھو تمہیں بڑی خوشی کی بشارت میں تمہیں دے رہا ہوں, بڑی, بہت بڑی, جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا, یعنی کہ مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم بچے کو کپڑے میں لپٹا چھنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر العظم جن سے وہ راضی ہے. جی یہ جو ڈائلگس ہیں بچوں نے ٹی شرٹس نے رٹے ہوئے, ہر سال ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں, زبانی یاد ہے. لیکن دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ جو چرواہے تھے اس دور کے اندر, خدا یسوع مسیح کے دور کے اندر نہایت کم ترین لو لیول کے لوگ ان کو سمجھا جاتا تھا, کیونکہ یہ زیادہ اپنا وقت جانوروں کے ساتھ گزارتے تھے. یہ بیابان میں رہتے تھے, آبادیوں میں کم رہتے تھے, یہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کو کھلی علاقے میں کھلی جگہ پر لے کر ان کو چراتے تھے, ان کی نگہبانی کرتے, ان کو چراتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. اس لیے اس دور کے اندر جو تھے سردار, کاہن اور اعلیٰ درجے کے جو لوگ تھے ان کو بہت ہی گھٹیا, کم ترین لو لیول کے لوگ سمجھتے تھے. اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا, تعلق بنانا اتنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے. ان سے ہر ٹائم کچھ جانوروں کی اسمیل آتی تھی. اور اس کے علاوہ ان کی گواہی کو بھی کوئی قبول نہیں کرتا تھا, کیونکہ ان کو اپنے معاشرے کے اندر کوئی کردار یا کوئی اتنی خاص مقام حاصل نہیں تھا, کیونکہ ان کو رد کیے ہوئے لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا تھا. اس لیے یسوع نے سب سے پہلے چرواہوں کو خوشخبری دی کہ وہ جب میدان کے اندر رہ کر اپنی غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے, ان کو چرا رہے تھے, ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے, اور دیکھو خدا کا فرشتہ وہاں پر موجود ہوتا اور ان کو کہتا ہے کہ تم ڈرو مت, میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے فرشتہ چرواہوں کے
पास जाता है। चरवाहों की एक कोई भी वैल्यू नहीं थी वहाँ। देखिए फरिश्ता जो है, जो मजहबी रहनुमा थे, लंबे लंबे चोगे पहने होते थे, जो सदर नशीन तख्तों पर बैठे होते थे, वहाँ पर देखिए खुदा का फरिश्ता या उसका पैगाम नहीं बल्कि खुदा का फरिश्ता जो था वो उन लोगों तक खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी की पैगाम को लेकर पहुंचा जिनकी जिंदगी के अंदर दुख और अंधेरा था, और वहाँ पर खुदा का नूर चमका और उनसे कहा कि तुम डरो मत, देखो मैं तुमको एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो कि सारी उम्र के वास्ते होगी। यहाँ पर खुदा का फरिश्ता जो है वहाँ पर पैगाम लेकर जाता है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी कि मसीह खुदावंद है। और उसको वो एक निशान भी बता देते हैं कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जी देखिए अब यहाँ पर जो एक किरदार यूसुफ के पर हमने डाला है, फिर मरियम पर, अब चरवाहों की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो चरवाहों के पास भी एक खुशखबरी जाती है, एक पैगाम जाता है खुदा यीशु मसीह का, उसकी पैदाइश का, कि जो आज तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और आसमान के ऊपर से एक बहुत बड़ी ग्रोह फरिश्तों के साथ आती है जो कि कहती है आलमे माला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुना, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ प्रिंस बन के दुनिया के अंदर आया, वो अमन का शहजादा बनकर आया, ना कि वो दुनिया के अंदर तलवार चलाने जंग कराने बल्कि वो शहजादा था, लेकिन वो एक अमन का पैगाम दुनिया के अंदर लेकर आया। हालेलुया। देखते हैं कैरेक्टर्स जिनका मैं सुबह थोड़ा सा रीड कर रही थी, पढ़ रही थी, और मुझे जितना सा समझ में मुझे आया, यहाँ पर है मजूसी। जी हम लोग अभी आएंगे मत्ती की इंजील की तरफ, दोबारा आ गई हूँ मैं। मत्ती 2 बाब के अंदर उसकी पहली आयत में लिखा है, और जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, यहाँ पर कई मजूसियों का जिक्र है, तादाद यहाँ पर नहीं बताई गई है। पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह के साथ यरूशलेम में सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार खानी और फकीरों को जमा कर उनसे पूछा मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने से कहा कि यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत भी लिखा गया है यहूदा के हाकिमों में तू हर सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गिलाबानी करेगा। लेकिन आगे हम जब देखते हैं कि मजूसी जब खुदा यीशु मसीह को सोना, लुबान और मुर्ग पेश करते हैं, यानी कि 3 तोहफे जब पेश करते हैं, तो इससे हम कहते हैं कि वो 3 मजूसी थे। इससे हम कहते हैं कि वो 3 मजूसी थे, क्योंकि 3 गिफ्ट का, 3 नजरानों का जिक्र किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो लिखा है कि कई मजूसी। इसको हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन जो बाइबल की जानकारी हम सिर्फ उस हद तक लेंगे। लेकिन मैं आपको मजूसियों के बारे में बताऊँ, मजूसियों को सिर्फ हम इस हद तक जानते हैं कि वो सोना, लुबान और मुर्ग, क्योंकि इसका बड़ा किरदार जो है ड्रामे के अंदर नजर आता है। वो तोहफे अपने पेश करते हैं, सोना, लुबान, मुर्ग, लेकिन हम उसकी और पीछे हिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं कि मजूसी असल में कौन थे। मजूसियों को जो इंग्लिश के अंदर अंग्रेजी में जिसका तर्जुमा किया गया है मजूसियों के लिए, वो है वाइज मैन, हिकमत वाले, इल्म रखने वाले। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 2 बाब में कि वो कहते हैं कि क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं, क्योंकि वो इल्म फल्कियात का नॉलेज रखते थे, वो इल्म रखते थे, और वो एक फारसी और मादरी ज़बान को बोलने वाले थे। और उसके अंदर और जो मैंने उनके बारे में पढ़ा था वो ये था कि उन्होंने कोई और मज़हब चेंज करके कुछ अपने पुराने मज़हब के साथ साथ कुछ चीज़ें अपने नए मज़हब के अंदर शामिल कर दी थी, यानी कि इल्म फल्कियात के बारे में तालीम रखना, इल्म रखना, और वो इल्म करने वाले थे, जादू करने वाले थे, और इसके अलावा वो सितारों के रखने वाले थे। क्योंकि उन्होंने लिखा, उन्होंने बादशाह को कहा था कि देखो हम पूरब में उसका सितारा
آئے گا. ستارے کو ہم سارے دیکھتے ہیں، آسمان پر نظر کریں، لیکن کیونکہ وہ علم فلکیات کا نالج رکھنے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ جب کوئی خاص ہستی جب پیدا ہوتی تھی، جب بادشاہ پیدا ہوتے تھے، وہ کوئی خاص پرسنالٹی جب پیدا ہوتی تھی، تو اس کا جو تھا آسمان پر ایک نشان ظاہر ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس چیز کا علم رکھتے تھے. میرے ساتھ جلدی سے آپ آ جائیے دانیہ کی کتاب میں، اس کا 5 باب اس کی 11 آیت ہے. دانیہ کے بارے میں پرانے نامے میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ بیان کیا گیا. ہسٹری کے ساتھ ہے دانیہ، جلدی سے میرے ساتھ آ جائیں. دانیہ ہے اس کا 5 باب اس کی 11 آیت. بادشاہ جو تھا جب ہیکل کے اندر کچھ لفظ، سب کو پتا ہے کہ دانیہ نبی کے دور کے اندر ہیکل کے اندر وہ کچھ ہاتھ سے کچھ لفظ لکھے گئے. بادشاہ نے جب دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، وہ حیران ہو گیا. لیکن یہاں پر اس کی 10 آیت سے دیکھیں گے کہ بادشاہ کی ماں اس کو یاد کرواتی ہے بادشاہ کو. اب بادشاہ اور اس کے امراء کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی ہے بادشاہ اب تک جیتا رہے، تیرے خیالات اس کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ منکر نہ ہو. تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس اللہ کی روح ہے، اور تیرے باپ کے ایام میں، وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ کے ایام میں، یعنی کہ وہ پہلے سے اس کے باپ کے دور کی بات کر رہی ہے، وہ نور اور دانش اور حکمت حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی ہے تھی. اور اس کو نبوکت نصر بادشاہ تیرے باپ نے ساحروں، دیکھو یہ مجوسی جو تھے ان کو ساحروں کے ساتھ بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور نجومیوں، قصدیوں، فالگیروں کا سردار بنایا تھا، کیونکہ اس میں ایک فاصل روح اور دانش عقل اور خوابوں کی تعبیر، عقیدہ کشی اور حل مشکلات کی قوت تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی ماں بھی اس کو یاد کروا رہی ہے بادشاہ کو کہ تیرے باپ کے دور کے اندر پہلے تھا بادشاہ جو کوئی بھی بات ہوتی تھی ایسا تو وہ فالگیروں کو، نجومیوں کو، قصدیوں کو بلاتے تھے، اور مجوسیوں کو بلا کر جو تھا ان کو وہ تحقیق کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے یہ جو نظام چل رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ستاروں کے بارے میں پوچھتے تھے. اور یہاں پر میں اس کی ہسٹری جب پڑھی تو اس کے اندر لکھا تھا کہ دن کے ٹائم مجوسیوں نے 3 ستاروں کو آسمان پر چمکتے دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ یقیناً یہ کوئی بادشاہ کے پیدا ہونے کی علامت ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں، کیونکہ وہ علم فلکیات کا علم نالج رکھتے تھے، اور وہ علم نجوم تھے، اور وہ اس کے علاوہ وہ جادوگر بھی تھے، وہ جادو کرنے والے تھے. لیکن جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو 3 جو نذرانے پیش کیے تھے، سونا، لبان اور مور. سونا بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، لبان جو ہے کہانت کو، اور مور جو ہے اس کے مرنے کی، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے جس کو انہوں نے پیش کیا. لیکن یہ بھی ایک جادو ٹونے کے اندر ہی جو ہے وہ پیش آتے ہیں. لیکن انہوں نے جب خدا یسوع مسیح کو یہ نذرانے پیش کیے اور اس کے بعد وہ اس چیز کو اس کے آگے رکھ کر اس چیز کو انہوں نے اعلان کر دیا، ظاہر کر دیا کہ اب یہ چیزیں ختم ہیں. سونا، لبان، مور. اس کے بعد آگے ہسٹری کے اندر جا کے جس کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ تمام جو شریعت تھی خدا یسوع مسیح کے اوپر آ کے پوری ہو گئی. خدا یسوع مسیح کو ختم نہیں کیے گئے. خدا یسوع مسیح کو ہیکل کے اندر لے کے آیا جاتا ہے 8 دن کے بعد، اور یہ تمام چیزیں ملا کر جو ہے انہوں نے موسوی شریعت کو پورا کیا خدا یسوع مسیح نے. اور اب یسوع نے پھر کہا اب تم پر سزا کا کوئی حکم نہیں. ہاللیلویا. یہ تو شاید آج بھی کوئی صاحب ایسے لوگ ہیں، شاید آج بھی وہ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے یا اپنا آپ کو بڑھانے کے لیے شاید وہ آج بھی سونا، لبان، مور بڑے لوگوں کی گفٹ کرتے ہیں. کیونکہ خدا یسوع مسیح کو جب یہ نذرانے پیش کیے گئے اس کے بعد
اس چیز کو ختم کر دیا گیا کہ اب یہ ختم ہے، کیونکہ اس میں خدا یسوع مسیح کی کہانت، اس کی موت، اس کی بادشاہی، اس کے بادشاہ ہونے کا جو ہے وہ اس میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ہمیں ذکر ملتا ہے، یا اس چیز کو وہ علامتی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جی یہ سارے کریکٹرز مل کر جو ہے ایک خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سے فرشتہ آسمان سے مریم کے پاس نام لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد وہ یوسف کے پاس چلا جاتا ہے، پھر وہ گڈریوں کے پاس آتا ہے۔ دیکھیں بھی خدا یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی اور ایک ہی فرشتہ تھا جو پیغام رسانے کا کام کرتا ہے۔ آج بھی فرشتے خدا کے ایسے ہی کام کرتے ہیں، پیغام رسانے کا، خدا کے لوگوں کے ساتھ پیغام رسانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ابتدا اور وہ انتہا، وہ کل آج بلکہ اب تک وہ یکساں خدا ہے، وہ لا تبدیل، لیکن وہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا اور بولتا ہے۔ یہ تمام کریکٹرز جب ملتے ہیں تو ایک مسیح کے ایک سیزن کو، اس کے ریزن اور اس کے سیزن کو جو وہ پیش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم ڈرامہ جب کرتے ہیں، خیر اس کے علاوہ کے بغیر ڈرامہ کمپلیٹ نہیں ہے، موسیقی کے بغیر ڈرامہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور گڈریوں کے علاوہ کبھی بھی یہ ڈرامہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، یہ انکمپلیٹ ہے۔ لیکن یہ جب تمام کریکٹرز ملتے ہیں پھر خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہم دوبارہ سے یاد کرتے ہیں، ہم اس کو، اس ڈرامے کو یا اس کہانی کو دوبارہ سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو، ان تمام کریکٹرز کو کبھی بھی نہ بھولیں جو جن کی زندگیوں کے اندر خدا نے گہرے طور پر کام کیا اور جن کو خدا یسوع مسیح آگے لے کر آئے۔ اور میں چرواہوں کو دیکھتی ہوں کہ جو رد کیے ہوئے لوگ تھے، جن کو نکارا لوگ سمجھتے تھے، جن کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں تھا، ان کو خدا یسوع مسیح نے چن لیا، رد کیے ہوا کو چن لیا، کمزور ہاتھوں کو خدا نے توانا بنا دیا اور خدا نے اپنی حکمت کو ظاہر کر دیا۔ ہاللیلویا۔ جو خدا ان سب آپ سب کو خدا